دعا کے سمیت حضرت کو خوش آمدید کہتے ہیں اور دعا دوں کہ اللہ پاک حضرت کی عمر صحت میں خوب برکتیں نصیب فرمائے. انشاءاللہ حضرت کا بیان شروع ہوگا. وقت چونکہ کم ہے اس لیے پوری توجہ بیان پر رکھیں گے. اللہ پاک سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے. خصوصا على سيد أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیز و دوستو، بسم اللہ. کراچی شہر سمیت
پاکستان اور پاکستان سے باہر کی دنیا کی فضا اس وقت معطر، خوشبودار احساسات اور جذبات کی دنیا میں نظر آ رہی ہے۔ ہر ایک نے رحمت عالم، ہادی عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نسبت، اپنے تعلق اور اپنے پیار کا اظہار کیا ہے۔ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنانے کی، آپ کی غلامی میں آنے کی اور آپ کی سنتوں کا اتباع کرنے کی ربیع الاول کے مہینے میں نیت کی۔ کچھ حضرات نے اس کا اہتمام جانی اور کئیوں نے مالی طور پہ کیا۔ قسم پرسی کے عالم میں معاشی حالات کمزور، تجارتی مراکز ویران، کاروباری دنیا متاثر، کچھ اپنوں کے کچھ پرایوں کے روزمرہ زندگی کی کامیابی میں کچھ غلط فیصلے انسان کو پریشان کیے ہوئے ہیں۔ دودھ پینے اور مکھن کھانے والا اپنی زندگی کی کامیابی کے لیے دوائیوں کا سہارا لے کر زندگی گزار رہا ہے۔ کوئی اتنا آزاد ہے کہ اسے دن میں بھی نیند آ رہی ہے، کوئی اتنا پریشان ہے وہ راتوں کو سونے کے لیے لوگوں سے دعائیں کروا رہا ہے۔ جن کے پاس مال ہے اللہ ترقی دے رہے ہیں، اللہ انہیں اور بڑھنا نصیب فرمائے، بڑھتا جا رہا ہے۔ جن کے پاس ہے نہیں، گھٹتا جا رہا ہے۔ یہ نظام دنیا۔ ان حالات کے اندر گلی گلی کے اندر پرچم، چراغاں، کمکمے جیسی رہنمائی کی گئی، جیسی تربیت کی گئی، جیسا بتلایا گیا، جیسا بڑوں سے کرتے دیکھا اور سنا، ویسا ہی ہماری نسل نے کرنا شروع کر دیا۔ ابا کا ٹھیا تھا، ابا کا چھوٹا سا کاروبار تھا، ایک کھوکھے پہ ابا کام کرتے تھے، لیکن اولاد نے کہا آگے نکلنا چاہیے، آگے نکلنا چاہیے۔ ترقی کرتے 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 پوری دنیا کے کونے کونے میں پہنچ گئی، ڈالر میں، پاؤنڈ میں، درہم میں، دینار میں، ہر کرنسی کی چمک کو اپنے گھر والوں کی آنکھوں کے سامنے لا کے رکھ دیا۔ کراچی کا کلچر ایک پاجامہ، ایک اونچا سا کرتا تھا، اور آج دیکھیں پوری دنیا کے ڈیزائنروں کا کام یہاں ہو رہا۔ ایک لال جوڑے کے اندر ایک عورت کی خوبصورتی کی قیمت تھی، اب چلے جائیں تاریخ روڈ پر یا بازاروں صدر کے اندر 10-10 لاکھ روپے کا جوڑا بھی من کو نہیں بھا رہا۔ ترقی ہو رہی۔ گھر کے سادے برتنوں کے میں بیٹھ کر مل بانٹ کر کھانے والے، بیٹھنے والوں نے کھڑے ہو کے کھانا شروع کر دیا، کھڑے ہو کے والوں نے چل کے کھانا شروع کر دیا۔ نظام چل رہا ہے، ترقی ترقی ترقی۔ دین کو سمجھنے میں، اپنانے میں، حق بات کے سمجھنے اور سمجھانے میں جہاں سے چلے تھے وہیں کھڑے۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین۔ ابا کرتے تھے، دادی کی فاتحہ ہوتی تھی، بڑی پابندی سے اماں کچے برتنوں کے اندر دودھ اور کھیر بانٹا کرتی تھی۔ نظام چل رہا۔ کوئی پنجشنبہ کو، کوئی چار شنبہ کو سمندر پہ نہانے جا رہا۔ نظام چل رہا۔ یہاں ترقی کیوں نہیں کی؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے، کراچی کے روشن ضمیروں سے یہ میں عرض کرنے پوچھتا
کریا کریا گاؤں گاؤں دیہات شہروں میں ہوتا ہوا آپ کی خدمت عالیہ میں ماتھے کی کشادگی، چہرے کی خوبصورتی، آپ کے رہن سہن کے تأثر سے مجھے احساس ہو رہا ہے کہ آپ لوگ علم میں، عمل میں، دولت میں، مال ثروت میں اور زندگی گزارنے کے طور طریقوں میں مجھ سے کہیں آگے ہو. تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ ترقی بڑھ کیوں نہیں رہی، تزلزل اور تباہی کا شکار کیوں ہو رہے ہیں؟ میری ایک ناقص عقل کے اندر یہ بات آئی کہ ہم نے ان چراغوں سے رہنمائی اور روشنی کی امید رکھی جن چراغوں کے جلنے میں بھی اندھیرا ہی اندھیرا. دنیا کی وہ بد تہذیبی اور دنیا کی وہ بے شرمی جس کے اندر ہم تہذیب اور شرم تلاش کر رہے ہیں، اللہ کی قسم ناکامی ہی ناکامی ہے. روشنی ملے گی، ہدایت کا نور ملے گا، پیغام ہدایت ملے گا، کامیابی کے منازل طے ہوں گے. کہاں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی تابعداری میں. اب بھائی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کے بعد آپ میں اس بات کی امید چھوڑ دیں کہ ہم آزاد ہیں، ہم قید ہیں. اور کامیابی کب ملے گی، آزادی کب ہوگی؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. قیامت کے دن ایک اعلان ہوگا جامع مسجد شہزادہ کے اندر، جتنے لوگ تھے نماز پڑھنے والے آج سب کو میں نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا اور ہمیشہ کے لیے جنت الفردوس میں داخل کر دیا. یہ دنیا جس کی رعنائیاں اور رنگ اور زیب و زینت میں تم نے اپنے آپ کو متاثر کر کر مجھے اور میرے پیارے حبیب کو چھوڑا، یاد رکھنا میں نے بنائی ہے، میں نے سجائی ہے. بنانے والا میں، سجانے والا میں، نظام دنیا کو ختم کرنے والا میں. میرے سے پوچھو یہ ہے کیا؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دھوکے کا گھر ہے، اس کے دھوکے میں نہ آنا، ورنہ عیدی سینٹر کے مردہ خانے اور سیلانی والوں کے یہ نظام چل رہے ہیں. آپ میں اتنے عقل مند ہونے کے باوجود معذرت کے ساتھ میں اپنے آپ کو بے وقوف کہوں گا. ہم بے وقوف نہیں ہیں. گھر کے اندر کر بیٹھے تھے اور اپنے بچوں سے کہہ رہے تھے اس کو سمجھاؤ، اس کو سمجھاؤ. میں نے کوئی قبر میں لے کے تھوڑی جانا ہے، انہی کے لیے تو کر رہا ہوں. ہڈیوں کا کچھ عمر نکل گیا، انہی کے لیے تو کر رہا ہوں. ہمیں آپ کو کوئی عقل مند کہے گا؟ صبح یہاں نکلے، کوئی موٹر سائیکل کھڑی تھی، آپ کو کہا بھائی ذرا کھڑے ہونا، ذرا اس کو دیکھنا. ابے کام میں کرنے کا چل بے. دکان کے آگے کو گاڑی کھڑی کر کے جاوے اور کہا دھیان رکھنا، نہیں بھائی میری ذمہ داری نہیں ہے. ہر معاملے کی ذمہ داری سے ہاتھ اٹھے اور پرایا مال جو بچوں کا، بیوی کا، پتہ نہیں انہیں برتنا نصیب ہوگا کہ نہیں، اس کے لیے رات کو کیا کرے؟ تمہارے لیے تو ہے. ہم سارے کے سارے پرائے مال کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں. پان سوچ سمجھ کر، سگریٹ سوچ سمجھ کر اور خواہش کی چیز کو استعمال کرنے میں 36 مرتبہ سوچتے ہیں. اپنی کمائی کی ہوئی جیب میں تب ہاتھ ڈالتے ہیں، لیکن بچوں کے لیے، پرایوں کے لیے. یہ پرائے تمہیں سبق سکھائیں گے کب؟ جب اعلان ہوگا فوت ہوگے، ہڑا ہوڑی ہوگی، ہوں ہاں 4 گھنٹے کے بعد ہوگی. پھر ایک بھائی دوسرے کے کہا فون کر دیا، پھر ٹوں 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 دروازے پہ آئے گی. کب اعلان کرو گے؟ ظہر کے بعد. پنجاب سے مہمان آئیں گے، ابا جان جانے سے پہلے ہی کہیں اور پہنچ جائیں گے. تھوڑی دیر کے لیے رسمی طور پہ آئیں گے، چہرہ دیکھیں گے. ہمارے مکان ہے، کنجسٹڈ ایریا ہے، فلیٹ ہے نا، مالے ہیں، اوپر کس طرح لے کے جائے؟ فریج اوپر جا رہا، ٹی وی اوپر جا رہا، دنیا اوپر جا رہی، پوری دنیا کا لکڑی کا فرنیچر اوپر جا رہا، مرا ہوا ابا اوپر نہیں جا رہا. یہ دل کی تنگی ہے. یاد رکھنا آج جس طرح آپ نے اپنے بڑوں کے ساتھ سلوک کیا، کل آنے والے وقتوں میں تمہاری اولاد یہی سلوک تمہارے ساتھ کرے. اتنی دنیا کی بے رحمی
کہ کراچی شہر کے اندر قبریں بھی پیسوں میں بکنے لگی، 50-50 60-60 اور لاکھ لاکھ روپے کی قبر کراچی میں بک رہی، پڑھنا آسان ہے؟ جو کچھ کیا یہیں کے لیے کیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ تو اتنا سا پیغام ہے۔ 10 روپے گھر والوں کے لیے کمائے، 8 انہیں دے دے، 2 اپنے لیے رکھ لے۔ الماری میں رکھوں گا بیوی کو پتہ لگ جائے گا، کبٹ میں رکھوں گا بہن کو پتہ لگ جائے گا، دراز میں رکھوں گا بیٹی کہے گی میرے ابو کے پیسے ہیں بھیا تجھے بولنے کی ضرورت نہیں، اور بیٹی پاس آ کے کھڑی ہوگی ابو میں نے لے لیے، بتاؤ ابو جی میں کیا کہیں گے؟ بیٹا کہے گا میرے ابو کے پیسے، ابو کیا کہے گا؟ اللہ فرمانے کوئی نہ کوئی ڈنڈی مار جائے گا، 2 نمبری کر جائے گا۔ سب سے پہلے کام یہ کر کہ اپنی دی ہوئی اپنی کمائی ہوئی کمائی کو کچھ حصہ میرے ہاتھ میں دے دے۔ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، نہ 58 نہ 54 کی بات کرتا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ آج گن گن کے میرے ہاتھ میں تھمانا تیرا کام ہے، کل اپنے خزانوں سے بے شمار اور بغیر حساب کے میدان معاشر میں تیری جھولی میں ڈال دینا میں اللہ کا کام ہے۔ اتنی سی بات ہے۔ کچھ ہوتا ہے رابطہ، کچھ ہوتا ہے ضابطہ، کہ اس وقت اذان ہوئی، آپ سارے کے ضابطے اور قانون کے طور پہ اللہ کے گھر میں حاضر ہونے کے لیے آ گئے۔ ہمارا ایک ضابطہ ہے، ہم نے ایک ضابطہ بنایا 5 وقت کی نماز ہے، ہم نے ضابطہ بنایا رمضان المبارک کے روزے ہیں، ہم نے ضابطہ بنا دیا جہاد ہے، من استطاع الیہ سبیلا، اگر اللہ تعالیٰ طاقت عطا فرمائے تو میرے گھر کا حج کر کر آؤ، یہ ہم نے ایک ضابطہ بنا دیا۔ الہ العالمین ضابطہ کیا ہے؟ فرمایا کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا، کسی غریب کی غربت پہ ترس کھا لینا، کسی یتیم کو دیکھ کر دل کے اندر احساس پیدا کر لینا، راستے کے اندر کوئی پتھر کوئی روڑا کوئی سل کوئی اینٹ کوئی لکڑی پڑی ہو اور مسلمانوں کی آمد و رفت کے اندر رکاوٹ بن رہی ہو، اس کو ہٹا کے پرے رکھ دینا۔ عشاء کی نماز ضابطہ، تہجد کی نماز رابطہ، اشراق کی نماز رابطہ، چاش کی نماز رابطہ، اوابین کی نماز رابطہ، صلاۃ الحاجت کی نماز رابطہ۔ اے میرے بندے، ہر وقت رابطے میں رہ کر، میرے گھر میں آ کر، اپنے مکان میں رہ کر رابطہ کرنا تیرا کام ہے، ضابطوں کے قانونوں کی مضبوطی کروا دینا میں اللہ کا کام ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے لا رابطہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھ کے گھر سے نکلنا یہ رابطہ، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گھر میں داخل ہو کے کہہ دینا یہ رابطہ۔ فرمایا گھر خالی کیوں نہ ہو، یہ میرے نبی کی سیرت کو اپنا کے چلے جاؤ۔ فرمایا تب بھی اپنے گھر میں ہلو ہائے نہ کہنا، بلکہ جب بھی اپنے گھر میں گھر کا سربراہ آئے، بڑا چھوٹا آئے تو کہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ گھر خالی ہو، کمروں میں لاک ہو، دروازے بند ہو تو کیا کریں؟ فرمایا پریشان نہ ہوئیو، سلام میں رابطہ تو رکھ لیو، تیرا سلام فرشتے اٹھا کر، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا سلام فرشتے میرے پاس لے کے آئیں گے، میرے روزہ انور میں لے کے آئیں گے۔ جس کے گھر میں سلام کا جواب دینے والا کوئی نہ ہو، اس کے سلام کا جواب آمنہ کے لال عطا فرمائیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قلت معاش ہے، سونے میں ہاتھ ڈالتا ہوں راکھ بن جاتا ہے، کاروباری زندگی مفلوج ہو کے رہ گئی، ہر طرف اندھیرا اندھیرا رہتا ہے۔ فرمایا یوں نہیں، فرمایا سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کر، سورہ مزمل پڑھا کر، سورہ یاسین پڑھا کر۔ فرمایا جب بھی تجھے وضو کی حاجت ہو وضو کر لیا کر، وضو کی برکت سے اللہ تیرے نظام زندگی کو درست فرما دے گا۔ وضو کی حالت میں رہیں گے، موت آئے گی، ایمان پہ خاتمہ ہوگا، آسمان سے رحمت والی مخلوق لینے کے لیے آئے گی، عذاب قبر کے اندر آسانی ہو جائے گی، حساب قبر معاف ہو جائے گا،
वगरना मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों चार तरफ देख लो, रब अकबर की कसम है आज कराची शहर का हाल ये हो गया कि मुसलमान की पहचान बहुत मुश्किल हो गई है। कलमा किस नबी का पढ़ा था जिसने अपनी नबूवत वाली जुबान से फरमा दिया अत्तहूरु शत्रुल ईमान। सफाई के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे बतला दिया। और मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों आपसे अर्ज करके जाऊंगा, हमारा बच्चा तालीमी मेयार पे पूरा नहीं उतरता, जहन कमजोर है, कोई सीनी पढ़वा रहा, कोई चीनी पढ़वा रहा, कोई मखाने पढ़वा रहा, कोई बादाम लेके आ रहा, कोई सफेद चने काले लेके आ रहा। हाजी मौली साहब फूक मार दो जी, बच्चा कुन जहन है, इम्तिहान सर पर है, इसके लिए दुआ कर दो। आओ मैं आपको एक वजीफा बताऊं, इंशाअल्लाह कामयाबी नसीब होगी। जिनको दूल्हे बनाकर 16 अन्य अपने घर की मालकन बनाकर अपने घर लेके आयो, इनके आगे हाथ जोड़ो। जब बाबरकत एक जगह किचन में दाखिल हो तो अपने सीने को अपने सर के बालों को छुपा लिया करो और बावुजू होकर खाना पकाया करो और आटा गूंथते हुए हंडिया में चमचा चलाते हुए अल्लाह का जिक्र किया करो और साथ दुआ कर दिया करो, अल्लाह मेरे हाथों का पका खाने वाला वक़्त का अब्दाल बन जाए, वक़्त का जुनैद बगदादी बन जाए, वक़्त की राबिया बसरिया बन जाए। बावुजू होकर पकाना तेरा काम है, लुकमा तोड़ के खाना औलाद का काम है। रब अकबर की कसम है इस रिज़्क़ के ऊपर और खाने वाले पे रहमत बरसाना अल्लाह का काम है। ये बाजार वालों के हत्थे चढ़े। सुलेमान अलैहिस्सलाम को आपकी अम्मा ने 3 वसीयतें की थी। आपकी अम्मा जान ने फरमाया था बेटे ज्यादा ना सोइयो, ज्यादा सोने वाला कयामत के दिन नेकियों से नेक अमाल से अल्लाह के दरबार में खाली हाथ आएगा। क्या शहजादा मस्जिद के खतीब साहब आपको ये नहीं सुनाते, जो बंदा फजर की नमाज नहीं पढ़ता और सूरज तुलू हो जाता है शैतान उसके कान के अंदर पेशाब करके चला जाता है। एक बंदा घर के अंदर नमाज पढ़ के रहमत लाने का दरिया बना, घर के 15 अफराद बेनमाजी हो रहे, इन बेनमाजियों की वजह से रहमत गायब हो गई और खुदा की लानत जमीन के ऊपर आने लग गई। क्या आपने मेरे अजीजों अल्लाह अकबर तालीम करने वालों से ये नहीं सुना एक बेनमाजी की नहूसत 40 घरों तक जाती है? क्या आपने उलमाए किराम से ये नहीं सुना फरमाया लोगों अपने घर के दरवाजे बंद करके रखा करो, अगर घर के दरवाजे नहीं बंद करते तो दरवाजे और घर के आंगन के दरमियान पर्दा डाल दिया करो। ठंडी ठंडी समंदर के जरिए अल्लाह की तरफ से जो हवाएं चलेंगी तुम्हारे घर का पर्दा दाएं बाएं हिलेगा। अगर कोई बेनमाजी चलता हुआ तुम्हारे घर की तरफ नजर डाल दे और उसकी निगाह तुम्हारे घर की दीवारों के अंदर पड़ गई, रब अकबर की कसम है उसके असर की वजह से सारा घर उजाड़ के रख देगा। ये अबे तबे की दुनिया से अपनी औलाद को कब बाज रखोगे? 2 बजे दुकानें खोलना और रात को 4-4 बजे दुकानों से वापिस आना। गोला गंडे के पीछे तहज्जुद को छोड़ने वालों, हलीम दलीम की दुनिया के पीछे, कबाब और बरबानी बनियानी के पीछे फजर की नमाज के सजदे। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पूछा गया इशा की नमाज के बाद सारे नबियों के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आने का मामूल क्या था? फरमाया करती हो लोगों रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को घर आते, मैं आयशा को, मैं खदीजा को, मैं हफ्सा उम्मे सलमा को इंतजार ना करना पड़ता। रात के मामूलात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कम हुआ करते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तक जल्दी तशरीफ लाया करते। ये सुन्नत याद नहीं? 3 हिस्से रात के हुआ करते, एक अपने जिस्म को देते, एक अल्लाह के लिए, एक अपने घर वालों को देते। क्या ये सुन्नत याद नहीं?
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی؟ اماں فرماتی ایک رکعت کے اندر 5 پاروں کی تلاوت ہوتی. کیا یہ سنت یاد نہیں؟ اماں جان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام کیسا تھا؟ آپ رکوع کتنے انداز میں کرتے تھے؟ آپ کا سجدہ مبارک کتنا لمبا ہوا کرتا تھا؟ اماں فرماتی ہیں جتنی دیر کے اندر ایک قاری صاحب قرآن پڑھنے والا قرآن کی 50 آیتیں پڑھتا، اتنا آمنہ کے لال کا رکوع اور سجدہ ہوا کرتا تھا. سٹڈی روم کے لیے علیحدہ، بیڈ روم علیحدہ، ڈرائنگ روم علیحدہ، ٹی وی لانچ علیحدہ، کچن علیحدہ ہونا چاہیے. مکان کیسا ہونا چاہیے؟ کراچی والوں کبھی مالا بناتے ہوئے، کبھی منزل بناتے ہوئے، کبھی بنگلہ بناتے ہوئے سوچا کہ اس میں سنت کیا ہے، آمنہ کے لال کا طریقہ کیا ہے. مکان 4 قسم کا ہوتا ہے. ایک مکان نمائش کا، ایک مکان زیبائش کا، ایک مکان رہائش کا، ایک مکان آسائش کا. ایمانداری سے بتاؤ، تم نے پوچھا مولانا سے کہ مجھے مکان زیبائش آرائش مکان کیسا بنانا چاہیے؟ 3 قسم کے مکان بنانا عبادت ہے اور ایک قسم کا مکان بنانا اللہ کی لعنت ہے. ایک رہائش کے لیے مکان بنایا، یہ عبادت ہے، ثواب ہے. اللہ نے توفیق عطا فرمائی، سہولت عطا فرما دی، ذرا اسے ٹیپ ٹاپ کر لیا، زیبائش کر لیا، خوبصورتی ہے. یا تو مکان کی خوبصورتی کی بات کرتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پوچھ رہی تھی کہ بچڑا کیسا ہونا چاہیے، جواب ملا تھا تسر الناظرین، کہ لوگوں کی آنکھوں کو اس کا رنگ، اس کی خوبصورتی، اس کی ڈیل ڈال اس کو خوش کر دے. اللہ تو خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. ان اللہ جمیل، اللہ خوبصورت ہے اور جمال کو پسند کرتے ہیں. ایک رہائش کا مکان ثواب ہے، زیبائش کا مکان ثواب ہے. ایک آسائش کا اللہ نے سہولت عطا فرمائی. اولاد بڑی ہو گئی، کمرہ علیحدہ کر دیا، کھانے پینے کا نظام علیحدہ کر دیا، مسجد کی 2 نمازیوں کی جگہ کمرے میں علیحدہ کر دی. اللہ نے توفیق عطا فرمائی. ایک مکان ہے نمائش کا. آج کیا ہے ہمارے گھر میں میلاد ہے، کس سلسلے میں نیا مکان بنایا نا، کس کو بلایا؟ پھپھو کو ضرور بلانا، تابو کو ضرور بلانا. سارے کے سارے آ گئے، کھانا کھا سے فارغ ہو گئے. اب نتیجہ نکالا جا رہا ہے. کیا کہہ رہے تھے مکان کے بارے میں، کمرے کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے؟ بیڈ دیکھ کے تو کچھ نہ کچھ کہا ہوگا تیمہ نے، پھپھو نے تو کہا ہوگا ہاں اماں پھپھو یہ گھڑی دیکھ رہی تھی، کہاں سے آئی؟ میں نے تو جلانے کے لیے گھڑی سامنے لگائی تھی، میں نے تو مکان کا دروازہ. یہ مکان نمائش کا، فرمایا بنانے والے پر بھی خدا کی لعنت، رہنے والے پر بھی خدا کی لعنت ہے. امام الاولیاء حضرت احمد علی لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے، او لوگو جس مکان میں قرآن کی تلاوت ہو، نماز کا سجدہ ہو، خواہ وہ گھاس پھوس کا مکان، وہ جھونپڑی ہو، مکان پر بھی رحمت ہے اور مکان والے پر بھی رحمت ہے. جو مکان حرام کے پیسوں کا بنا، خواہ وہ سنگ مرمر کا بنا اور دسترخوان حرام کا بچھ رہا ہے، خوب جان لو لاہوری کہتا ہے اس مکان پر بھی خدا کی لعنت ہے اور مکان میں بسنے والوں پر بھی خدا کی لعنت ہے. بڑے مکان سے قرآن اسلام منع نہیں کرتا، لیکن جس نبی نے ساری کائنات کے انسانوں کو ہدایت کا پیغام دیا اور اللہ کی پہچان کروائی، ان کا مکان کیسا تھا؟ اماں فرماتی رات کو تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے، قیام کرتے، رکوع فرماتے. جب آپ کھڑے ہوتے پھر آپ انتظار کرتے یہاں تک کہ آپ آگے بڑھتے. میں عائشہ کے گھٹنے کو ہاتھ لگاتے، میں اپنی ٹانگوں کو سمیٹتی، تب حضور کو حجرے میں سجدہ کرنے کی جگہ ملا کرتی تھی. اماں جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک کیسا تھا؟ فرمایا محلے میں سے کسی نے ایک پھولدار چادر تحفے کے طور پہ میرے گھر میں بھیج دی. میں نے 4 چفیرے نظر ڈالی، چاروں طرف دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر سے اعلیٰ مجھے کوئی چیز نظر نہ آئی.
میں نے اللہ اکبر حضور کے بستر پہ وہ چادر بچھا دی. سرکار مدینہ روح قلب سینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. حجر مبارک کا پردہ ہٹایا. اچانک پھولدار چادر پہ نظر پڑی. فرمایا عائشہ یہ پھولدار چادر کہاں سے آئی؟ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت ہدیے کے طور پہ دے گئی، میں نے آپ کے بستر پہ بچھا دی. آپ نے فرمایا عائشہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرا پھولدار چادر سے کیا واسطہ؟ حضور دروازے پہ کھڑے رہے. اماں کہتی ہیں جب تک میں نے چادر نہیں اٹھائی آمنہ کے لال نے گھر میں قدم نہیں رکھا ہے. آج ہمارے بچوں کو ہاتھ سے کھانا آتا ہی کوئی نہیں. لباس ایسا پہن رکھا ہے کہ نیچے بیٹھ کے کھائیں گے تو پینٹ پھٹ جائے گی. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میز پہ کھانا رکھا گیا. عذر ہے ہمارے جیسے نہیں بیٹھ سکتے، آپ جیسوں میں بھی کوئی ہوگا تو شرعی عذر ہے، کوئی بات نہیں. لیکن میں آپ حضرات سے ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا ناراض نہ ہونا. حضرت مولانا سے یوں نہ کہہ دینا کون سے مولوی صاحب کو بلا لیا کیا اٹیک پر اٹیک کر رہا تھا. اللہ کے واسطے کرسیوں پر نماز پڑھنا چھوڑ دو، خدا کے واسطے چھوڑ دو. او میرے بھائیو اولادہ کے چھن جاوے کاروبار متاثر ہو جاوے، انسان کی عزت میں کمی آ جائے، روتے ہو کہ تو پتہ نہیں کون سے گناہوں کی سزا مل رہی. یاد رکھنا روٹی ملے پرواہ نہ کرنا، نہ ملے پرواہ نہ کرنا. بیماری جسم میں آ کے جانے کا نام نہ لے پرواہ نہ کرنا. جس دن سجدے کی توفیق چھن جائے اللہ کو اتنا رو کے دکھانا کہ اس کی رحمت کو ترس آ جائے. مالک کائنات 500 نمازی تیرے گھر میں آ کے سجدہ کرتا ہے، اے اللہ جل شانو مجھ سے کون سی ایسی غلطی ہو گئی کہ آپ نے مجھ سے سجدے کی توفیق کو چھین لیا ہے. گھر میں پریکٹس کریں میرے لاڈلو، میرے پیروں نیچے بیٹھنے کی کوشش کریں، ایک سجدہ تو کم از کم کیا کریں. اگر فرض کی نماز میں میرے محترم دوستو بزرگو سجدہ معاف ہے، آدمی بیمار ہے تو قیام بھی تو کھڑے ہو کے کرتے ہو، رکوع بھی تو کھڑے ہو کے جاتے ہو، یہ بھی تو فرض میں شامل ہے. جب سجدے کا فرض معاف ہو گیا تو یہ بھی معاف ہو گیا ہے. لیکن کوشش کرو میرے لاڈلو بستر پر ہی تکیے پہ سر رکھ کے لیٹ جایا کرو. الہ العالمین میں نے بازاروں کی موت تو نہیں مانگی تھی، میں نے تو تیرے سے سجدوں کی موت مانگی تھی. میرے اندر کوئی ایسی کمی ہے، ہر بندہ اندر جھانک کے دیکھے یہ کون سی غلطی ہے. فرمایا او لوگوں جب وہ ناراض ہوتا ہے تو مال نہیں لیتا، اولاد نہیں لیتا، کاروبار نہیں لیتا. جب وہ ناراض ہوتا ہے تو بندے سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے. شکر کرو اللہ کا کہ اللہ نے ہماری ایسی نمازوں پہ پردہ ڈال رکھا ہے. ایک دعا لاڑ لو، ایک دعا میرے پیارو اپنے لیے کیا کرو، اللہ سے مانگا کرو اے اللہ بے عیب صحت عطا فرمانا اور اے اللہ بے عیب موت عطا فرمانا. زندگی کے آخری لمحات میں ایک پانی کے گلاس کا بھی کسی کا محتاج نہ بنانا، ورنہ لاڑ لو بیماروں کے دیکھ لو وہ بے نیاز ذات ہے. توتیے پاکستانوں فرفر بولنے والوں کو ایک جھٹکے کے اندر خاموش کرا دیتا ہے. بلڈ پریشر شوٹ کر گیا، کلاٹ پھنس گیا، اتنا سا خون کا ذرہ پھنس گیا. کلاٹ کی کیا اوقات تھی، خون کے ذرے کی کیا اوقات تھی، پتہ نہیں کس بات پہ ناگواری ہوئی، غصہ آ گیا. ایک اللہ والے رستے میں جا رہے تھے، ایک گھر والی نے گھر کی بالکونی کھولی اور کچرے کا ڈھیر ڈال دیا. مریدین کہنے لگے حضرات اوپر جا کے خبر لیں. فرمایا خاموش ہو کے چلو. جب تھوڑا آگے گئے فرمایا شکر ہے اللہ جس سر میں راکھ پڑنی چاہیے تھی، اے اللہ جس سر میں آگ پڑنی چاہیے تھی اللہ تو نے راکھ سے ہی کام ٹال دیا ہے. کوشش کریو میرے لاڈلو ہسپتال میں اللہ موت نہ دے، ورنہ آئی سی یو کے اندر پڑے ہوتے ہیں، انتہائی نگہداشت کے اندر ہوتے ہیں. اماں اندر نہیں جا سکتی، ابا اندر نہیں جا سکتی، اتنے سے شیشے کے اندر دیکھتے ہیں، سینے کی پمپنگ ہو رہی ہوتی ہے. پتہ نہیں وہ کلمے والا یا بغیر کلمے والا، پتہ نہیں کس کے ہاتھوں سے موت آئے گی.
अपने आप को मस्जिदों का खूंटा बनाओ, अपने आप को हर वक्त अल्लाह के घर में दिल लगाओ। यहाँ मरो फरमाया मरना तो दूर की बात है, जिसको 5 मरतबा अल्लाह के घर में आता देखो, आंखें बंद करके उसके ईमान की गवाही दे दो। औलाद के लिए सब कुछ किया, गुरबा मसाकीन यतीमों के लिए कुछ किया। ओ मेरे लाडलो, मेरे भाइयों, अपने लिए भी कुछ करो। तन्हाइयों में बैठ के अल्लाह अल्लाह करना हमारा काम है, रातों को रोना याद दिल भर में, हमारी नींद है महवे ख्याले यार हो जाना। रात की तन्हाई में उसकी रहमत के दरवाजे पर बैठ जाओ, दस्तक देने की जरूरत नहीं। अमीरों का, गरीबों का, फकीरों का, रईसों का, बड़ों का, छोटों का, रात को दरवाजा बंद हो जाता है। वाह अल्लाह तेरा कितना एहसान है, हम जैसों पर तेरी रहमत का दरवाजा रात को भी खुला रहता है। वाह अल्लाह, और हम तेरे से क्या चाहें, दिन के उजाले में तेरा बंदा तेरे दरवाजे पे नहीं आता, तो रात के अंधेरे में देने के लिए अपने बंदों के दरवाजे पे चला जाता है। और अल्लाह अकबर फरिश्तों से मुनादी करवा के कहते हैं, है कोई आज गुर्बत दूर कराने वाला, आज है कोई उजड़े दस्तरखान को मेरी रहमतों की रफ़्त से भरने वाला, है कोई बीमारियों से शिफा पाने वाला, है कोई रिज़्क़ की तंगियां दूर कराने वाला, है कोई अपने नसीबे जगाने वाला। बाबूजी, 2 चिरागों को रात के अंधेरे में, इन 2 चिरागों को रात के अंधेरे में जलाना शुरू कर दो। बस इतना सा दिया इन चिरागों के अंदर रोशन कर लो। अल्लाह की कसम, अगर ये चिराग का जलना, इनकी रोशनी अल्लाह को पसंद आ गई, इनके सदके से अल्लाह दिन के सारे अंधेरों को दूर फरमा देगा। तहज्जुद अल्लाह की लाडली नमाज है, खुद भी एहतमाम कीजिए। ये जगह जगह तुम्हें बिस्तर उठाए जो नजर आते हैं, अल्लाह आपको मुझे तबलीग के लिए कबूल फरमा ले। पता है इसके पीछे कौन था? एक रोने वाला था 1450 साल पहले। फिर आहिस्ता 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 इस काम की पहचान मद्दम होती गई। फिर अल्लाह ने एक रोने वाला और खड़ा किया, जिसका नाम हजरत इलियास रहमतुल्लाहि ताला अलैह था। आपकी बीवी आपको रोजाना देखती और कहती, इलियास, देसी घी मौजूद, परोठे मौजूद, खालिस खांड शक्कर मौजूद, दूध मौजूद, लेकिन दिन ब दिन तेरा वजन घटता ही जा रहा है। क्या कुड़न ली, क्या गम लिया, क्या परेशानी ली कि मुझे बाहर से पता लगा तेरा वजन इस उम्र में 30 किलो हो गया है। इलियास, जब तू रात को रोता है, मैं बिस्तर पे तड़प जाती हूँ, तेरा रोना मुझे उठा के बिठा देता है। कोई माल का गम, औलाद का गम, इलियास क्यों रोता है? मुझे अपना गम तो बता। मौलवी इलियास फरमाया करते, अगर ये गम तुझे पता लग जाए, फिर रातों को रोने वाला एक ना हो, रातों को रोने वाले 2 हो जाएं। इंतकाल हुआ हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाहि ताला अलैह का। मोहतरम इम्तिदारुल उलूम देवबंद के हज़रत शेखुल हिंद महमूदुल हसन रहमतुल्लाहि ताला अलैह लड़खड़ाते कदमों से अपने आंसुओं को अपनी सफेद दाढ़ी पर गिराते हुए, जहां मौलाना इलियास रहमतुल्लाहि ताला अलैह को गुस्ल दिया जा रहा था, वहां आ गए और इतर की शीशी हाथ में पकड़ी हुई थी। फरमा रहे थे, जब मौलवी इलियास को गुस्ल दे लो तो ये इतर की शीशी रुई के फाए पर, कपास पर, कपड़े उंगलियों के फोरों पर ना लगाना, बल्कि हाथ की हथेली के ऊपर सारी इतर की शीशी उंडेल लो, फिर हाथों में चुपड़ चुपड़ के मौलवी इलियास के माथे पे लगाना। फिर आगे आए, फिर आके रोना शुरू कर दिया। फरमाया, किसी को पता हो ना हो, मैं तेरे रातों के सजदे का गवाह हूं। मैंने इसलिए तेरे माथे पे इतर की शीशी पूरी उंडेल दी। किसी ने देखा नहीं देखा, महमूद ने देखा। सारी रात ये पेशानी जमीन पे रखी होती थी और रो रो के उम्मत के गम में अल्लाह के आगे अल्लाह से इनकी हिदायत की दुआ करता था। खुदा पाक की कसम, राज है इसके पीछे एक आंसू का। वो राज क्या था? हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपके साहबजादे, आप जब घर आए तो देखा आटे के डब्बे में झुके हुए हैं।
اور انگلیوں سے कुरेद कुरेद के डब्बे के कोने से आटा निकाल रहे हैं। आपने पुष्प पे हाथ मारा, हज़रत मौलाना यूसुफ उठे तो यूं मुट्ठी आटे की आगे कर दी। का बेटे इसमें क्या है? कब्बा 3 दिन के फाके ने ढाल करके रख दिया, अब भूख मेरे से बर्दाश्त कोई नहीं। ये तबलीग का मिजाज है। आपको क्या पता आज इकराम किसकी तरफ से, आज इकराम किसकी तरफ से? सिरोजा वहां लगा हो जाए, इकराम ज्यादा हो, जिस मस्जिद में आबो हवा अच्छी हो। मौलाना यूसुफ ने ये मुट्ठी खोली, कब्बा जान ये मुट्ठी आटे की, मुझे पता मैं गबरू जवान हूं, मेरा पेट तो नहीं भरेगा, लेकिन एक पतली सी चपाती से मुंह का जायका तब्दील हो जाएगा। आज कराची का नौजवान कहता है हमारे माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया। जब ये बात घर में उठी तो माँ को थप्पड़ मारकर मुंह तोड़ना चाहिए था। खबरदार निकल घर से, तेरी जुर्रत कैसी हुई बाप पे उंगली उठाने की। लेकिन जब बेटे का दिफा माँ करेगी और उसके केस को वकील बन के माँ लड़ेगी, तो फिर तेरे मेरे चेहरे पे मुस्कुराहटें कहां से आएंगी। जब यूं कहेगी हाँ हाँ मैं इसी दिन के इंतजार में थी कि मेरी औलाद तुम्हारे आगे खड़ी हो, ले लिए मजे, अपनी औलाद को खुद ही जवाब दो। फिर ये नेटी का पुल, ये समंदर का पुल तुम्हारा मेरा इंतजार कर रहा है। ये वकालत तो माँ को करनी चाहिए थी। पता है तू सुबह सो रहा था, मुद्दा पड़ा हुआ, पता है सुबह सो रहा था, ये कहाँ गया और कहाँ से आया। सुबह सुबह घर से गया, तगारियां इसने उठाई, 4-4 मंजिलें ये चढ़ता रहा, लोगों की दुकानों पे धक्के ये खाता रहा, चाय के बर्तन ये धोता रहा, लोगों की झूठी प्लेटों में ये खाता रहा। आज कहता है मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया। हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने मौलाना यूसुफ का रोना देखा, सीधे कमरे में चले गए और मुसल्ला बिछाकर सजदे में पड़ गए। इतना रोए, इतना रोए, रोने की आवाज बाहर आई। हज़रत मौलाना यूसुफ कहते हैं मैंने अंदर झांक के देखा, रो रो के मेरे अब्बे की आंखें लाल हो चुकी थी। हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाहि ताला ले आए और आकर मुझे अपने सीने से लगाया, फरमाया आज अल्लाह ने क्या आगे एक बाप ने अपनी औलाद के लिए रो के दिखाया और अल्लाह ने बाप के आंसू औलाद के हक में कबूल कर लिए। यूसुफ अल्लाह ने वादा कर लिया, आज फाका बर्दाश्त कर ले, अल्लाह का वादा हो गया। आज के बाद इलियास के घर में मौत का पैगाम तो आएगा, आज के बाद फाका नहीं आएगा। पूरी दुनिया के अंदर काम अल्लाह ने जारी कर दिया एक आदमी की फिक्र से। बाप मां घर के सरबराह हैं, आप फिक्र कीजिए अपनी नस्ल की, आप फिक्र कीजिए अपनी औलाद की, ताकि औलाद दुनिया के अंदर हमारा सहारा बने और कयामत के दिन हौज़ कौसर पिलाने का जरिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत का, और हमारी औलाद के अंदर इतनी सलाहियतें काबिलियतें हों दुनिया और आखिरत के एतबार से कि इनकी सिफारिश अल्लाह मुस्कुरा के कबूल फरमा ले मेरे भाई। उसके लिए भाई हमने काम करने हैं दो, बाकी उलमा बतलाएंगे, मेरी नाकिस अकल और बड़ों ने जो मुझे बतलाया। पहला काम ये अपने घर की दहलीज की चौखट को हराम माल को पार करने नहीं देना, पाक माल हलाल और उसकी कमाई के रास्ते भी हलाल, आमदन भी हलाल, जरा आमदन हलाल अपने घर में लाइए। और दूसरा रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता आयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ईमान की सलामती के लिए सारी दुनिया के अंदर हिदायत का पैगाम फैल जावे, दुआ करते हैं। और सेहत के लिए तो अपनी औलाद के लिए भी दुआ करनी, ए अल्लाह मेरे घर वालों के मिजाज को और मेरी औलाद की गुफ्तार को, इनके बोलचाल रहन सहने को अल्लाह मेरे दिल की ठंडक और मेरे आंखों का अल्लाह इन्हें नूर बना दे, मेरे दिल का सूर बना दे। अल्लाह से उठ उठ के मांगना। कराची का जोड़ आ रहा है, इस इज्तिमा की कामयाबी के लिए अल्लाह से दुआएं करना। और जहाँ जहाँ जोड़ हो रहे हैं उम्मत को जोड़ा जा रहा है, और रायविंड का सालाना इज्तिमा आ रहा है, आप हजरात के हल्के का भी है, अल्लाह से दुआ करें, मांगे अल्लाह इसके अच्छे असरात हों। पूरी दुनिया की कादियानियत, राफ़ज़ियत, खारजियत और तागूती ताकतें इकट्ठे होकर मुसलमानों को और मुसलमानों के खैर वाले काम को रोकने की कोशिश कर रही,
اور کسی حد تک کامیاب بھی ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ کی مدد ساتھ ہے۔ اللہ ان کی کامیابی کو ناکامی میں ذلت کے توق بنا کر ان کے گلے میں ڈال رہا ہے، اور یہ کام خیر والا گاؤں میں، چکوک میں، گوٹھ میں، دیہات میں، کریا کریا گاؤں کچے پکے مکانوں میں بڑھتا جا رہا ہے۔ اللہ کے وعدے ہیں جہاں سورج کی روشنی نہیں جائے گی، میرا نبی تیرے ذریعے تیرا لایا ہوا ہدایت کا پیغام ضرور جائے گا، اور وہ پیغام جا رہا ہے۔ اللہ نے مراکز کو آباد کیا، مدارس کو آباد کیا۔ یہ مدرسہ الحمدللہ اسی کڑی کا ایک حصہ ہے کہ جہاں آپ کی نسل اور آپ کے بچے اور بچیاں صبح شام آتے ہیں اور اسی ہدایت کے پیغام کو لے کر اپنے سینوں میں محفوظ کر کر ساری دنیا کے اندر اس پیغام کو پہنچانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ آپ حضرات سے نہ چندہ مانگا، نہ اللہ تعالیٰ کبھی ایسی ہمیں ہمت دے اپنے خزانوں سے، اور یہ نہیں کہ جو چندہ نہیں مانگتے انہیں پیسے کی ضرورت نہیں، یہ نظام ہی اللہ نے اس پیسے کے ساتھ جوڑا۔ اس مدرسے، اس مسجد کو بھی بہت ضرورت ہے، اور مدرسے کے اندر پڑھنے والے طلباء اور طالبات کی ضروریات کے لیے بہت ضرورت ہے۔ اللہ کا احسان ہے، اللہ نے پردے میں نظام چلایا ہوا ہے، اور آپ حضرات اہل علاقہ دن رات صبح و شام رمضان المبارک میں، زکوٰۃ میں اور چرمائے قربانی میں، دیگر عطیات میں ان اداروں کے ساتھ محبت فرماتے ہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ ترقیاں عطا فرمائے۔ اس طریقے سے پوری دنیا کے اندر جتنے مدارس، جتنی مساجد ہیں، آپ حضرات اللہ اکبر۔ مولانا ہمارے ساتھ تھے ملک شام کے سفر میں، ہم مدرسہ امام اعظم، بھائی محمد بھی ساتھ تھے، ہم مدرسہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بغداد گئے، ہر امام صاحب کی قبر پہ حاضری ہوئی۔ پھر جب مدرسے سے نکلنے لگے تو وہاں کے امام صاحب ہمیں دروازے تک چھوڑنے آئے، انہوں نے ایک بات کہی، انہوں نے دعا فرمانا، جس طرح مدارس کی تمہارے پاکستان میں خوشحالی ہے، یہاں ایسا حال نہیں، آپ ہمارے ادارے کے لیے دعا فرمانا کہ ہمارے ادارے کی طرف لوگ ذرا خوشی کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ یہ شافعی حنبلی مسلک ہے احناف کو، تو ہم نے کہا ہم تو آپ سے دعا کروانے کے لیے آئے۔ اللہ کا احسان ہے کہ آپ کی جیبوں میں جو آرام کر رہا 10 روپے، 20 روپے، 50، 100، 1000 کا نوٹ ہے، اللہ نے اسے اتنا قبول کیا، یہ قرآن اسلام کی ترقی کے لیے قبول ہو رہا ہے، اور پوری دنیا کے اندر ہدایت کے پیغام لانے کا یہ مال جان ذریعہ بن رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے مال کو خیر کے کاموں کے لیے، ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے، قرآن کی تشہیر، قرآن کی عظمت کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو عام کرنے کے لیے اللہ ہم سب کو قبول فرمائے۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیں اور 3 مرتبہ زبان حال سے کہیں یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ ربیع الاول کا مہینہ 1450 سال سے اور اس سے پہلے سے آ رہا ہے، اللہ اسے ہمارے لیے بختوں والا، سعادت والا، خوشیوں والا، ہدایت والے نبی کی ہدایت والا پیغام کو سینے کے اندر اتارنے والا بنائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل و صحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام، سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر۔ اے اللہ میرے ان کے ساری امت کے سارے گناہوں کو معاف فرما، غلطیوں کو تاہیوں سے درگزر فرما، رحم کا، کرم کا، فضل کا، عافیت کا معاملہ فرما، خیر کی بات سننے کی توفیق عطا فرمائی، عمل کی بھی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنا بنا لے اور ہمارا بن جا، پوری پوری مدد فرما، پوری پوری مدد دستگیری فرما، دین مٹتے دیکھا ہے پھلتا پھولتا نصیب فرما۔ اے اللہ مراکز، مساجد، مدارس کو آباد فرما، ان کی ضروریات کو خزانہ غیبی سے پورا فرما۔ اے اللہ ہمارے اندر جو کمیاں کوتاہیاں ہیں اور اس کمی کوتاہی کی وجہ سے آپ کی رحمت سے ہم دور ہیں، اللہ وہ دور وہ کمی کوتاہی ختم فرما اور اپنی رحمت کا سہارا نصیب فرما، اپنے قدموں میں جگہ عطا فرما۔ اللہ اپنے نبی کی غلامی عطا فرما، اتباع سنت کے اندر کامیابی عطا فرما، مکان میں، دکان میں، کاروباری زندگی میں اور کرائے کے مکانوں میں اور کرائے کی دکانوں میں اور کاروباری دنیا میں جو پریشان ہے، اللہ تیرے بندے تیرے گھر میں آ کر تیرے دروازے پہ ہاتھ اٹھا کے تجھ سے مانگ رہے ہیں، اللہ ہم سب کی پریشانیاں خوشحالیوں میں تبدیل فرما۔ اے اللہ
اگر بیماری جان لیوا ایسا مرض ہے جو تجھ سے تیرے حبیب سے دور کر دے وے، اللہ اس بیماری کو شفا میں تبدیل فرما۔ اگر یہ بیماری تیری طرف سے آزمائش ہے، اس قابل نہیں، اگر اللہ تیری طرف سے کوئی امتحان ہے، معاف فرما، اور گناہوں کی سزا ہے تو معاف فرما۔ اے اللہ ایسی بیماری نہ دینا جو لا علاج مرض ہو اور مرتے وقت کلمہ نصیب بھی نہ ہو، ایسی بیماری نہ دینا جو دوسروں کی محتاجگی کا ذریعہ بن جاوے۔ اے اللہ چھوٹا موٹا مرض بھی برداشت نہیں کر سکتے، اللہ ہر بیماری کو شفا میں تبدیل فرما دے۔ جس کے پاس اولاد نہیں اللہ دے دے، اور جس کے پاس ہے اسے نیک بنا دے، اچھی بہویں، اچھے داماد، اچھی اولاد، اچھے پوتا پوتی، دوتا دوتی عطا فرما دے۔ یا اللہ چہرے کی مسکراہٹوں میں ایمان کی چمک عطا فرما دے، اندر ایمان کے دیوں کو جگمگا دے۔ اے اللہ دل کو اور دماغ کو اپنی محبت اپنے پیارے حبیب کی اطاعت کے لیے روشن فرما دے۔ اللہ شہزادہ مسجد کو آباد فرما، اس ادارے کو آباد فرما۔ دو بھائی تھے، دو فقیر تھے، اللہ ایک تیرے پاس آ گیا، پتہ نہیں یا اللہ وہ وہاں کے رئیس بنا۔ اے اللہ ایک فقیر ہمارے پاس بیٹھا ہوا ہے، اللہ دو مرد قلندر تھے، ایک قلندر تیرے پاس، ایک عجز و انکساری کے ساتھ ہاتھ اٹھا کے تیرے دربار میں، جو تیرے پاس آ گیا اس کی مغفرت فرما، جو ہمارے پاس ہے اللہ اسے صحت سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ اس سے اور دین کا کام لے، ہماری رہنمائی کا ذریعہ بنا۔ اس ادارے کے محبین، معاونین، متعلقین، خرچ کرنے والے، دعائیں کرنے والوں کو جزائے خیر عطا فرما۔ جو مانگا ہے عطا فرما، جو نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما۔ پوری پوری مدد دستگیری فرما، دلوں کی کجی کو اور یا اللہ دلوں کی سختی کو ختم فرما۔ کراچی سمیت پوری دنیا میں اتفاق، محبت، بھائی چارگی عطا فرما۔ اے اللہ تیرے بندے تجھے پتہ ہے تجھ سے کیا مانگ رہے ہیں، اور ان کی حاجتوں کو کب تو نے پورا کرنا یہ بھی تیرے علم میں ہے۔ اے اللہ اب انتظار نہ کروا، ہماری پریشانیاں، ہماری سختیاں اے اللہ اٹھنے سے پہلے ہی ختم فرما دے اور خوشحالیاں نصیب فرما۔ جو بچیاں جوان اپنے گھروں میں اچھے گھرانوں میں رشتے عطا فرما۔ منگنی کو چار ہو گئے اور انتظامات نہیں، اپنے خزانوں سے انتظام فرما۔ آنکھوں کے سامنے بچیوں کی ڈولی اٹھوا دے اور رخصت فرما۔ اے اللہ ہر قسم کے آپ نے لباس پہنائے، احرام کا لباس بھی نصیب فرما۔ ہر سال حج کے لیے، عمرے کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما۔ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ہر قسم کی دہشت گردی سے